हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारीन कबूत, जिसकी राइटर है उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। नमाज से फारिग होते वो एक नई शिकायत लाया था। अब्दुल बारी, मुझे बात करनी है, क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? फैज़ान का सब जवाब दे गया था। अरे वाह भाई, ये बात करें ना यार। यहाँ कौन है गैर ये ज़रमीना शाह जिन्होंने मेरे वजूद को आपके घर की दहलीज पे छोड़ दिया? ये उफ़क़ शाह, इन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने तो मेरे वजूद को किसी दहलीज पे छोड़ना भी गवारा नहीं किया। हाँ, बल्कि यूं टुकड़ों में तकसीम करते गटर में बहा दिया। यार फैज़ी, क्या अब्दुल बारी का वजूद वाकई इतना नापसंदीदा रहा है? कोई उसे अपनाना ही नहीं चाहता। वो सुबह से जो हंस से मुस्कुरा रहा था, एक ही सफ में इन तीनों को ला खड़ा किया था। वो तीनों ही इसके मुजरिम थे जो पेशेमान से ठहरे इसके कटहरे में खड़े थे। माफ कर देना ज़रमीना शाह बाकायदा हाथ जोड़े इसके सामने आई थी। माफी देने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे मैं तो बता रहा था कि आप लोग के लिए अजनबी नहीं, आप मेरे लिए अजनबी भी नहीं, बहुत अपने हैं आप लोग, किसी जख्म की तरह मीठा मीठा दर्द देने वाले। अब कि वो बराह रास्त उफ़क़ के सामने आया था, जिसने उसे नज़रअंदाज करते पीछे पलटना चाहा था। क्यों किया ऐसा उफ़क़? एक बार भी रोज़े महशर का नहीं सोचा, अपनी ज़ात को दरमियान में लाए बगैर इसने उफ़क़ के लिए इम्तिहान खड़ा किया। नफ़रत है मुझे तुमसे, तो भला मैं क्यों तुम्हारे वजूद को अपनाती? इंतहाई सख्ती से कहते वो वहाँ से हटना चाह रही थी, जब बिना किसी का लिहाज किए वो इसका हाथ थाम गया था। ज़रमीना शाह और फैज़ान नामहसूस अंदाज में वहाँ से हट गए थे। इतना आसान नहीं होता नफ़रत का दावेदार बनने के लिए साबित करना पड़ता है उफ़क़ शाह। उफ़क़ को इससे खौफ महसूस हुआ था। देखो, इसने हाथ उठाए अपनी तरफ इशारा किया। मुझसे बढ़ के यहाँ कोई किसी से ज़्यादा नफ़रत का दावेदार नहीं है, और मैं ही आज कह रहा हूँ, मुझे मोहब्बत की बददुआ ले डूबी, मुझे मोहब्बत का इंतकाम ले डूबा। अब तुम सोच रही होगी कि कौन सी मोहब्बत? इसके गिर्द घूमते वो बोले जा रहा था। ये मोहब्बत? इसने किसी शदाई की तरह ताली बजाई तो उफ़क़ शाह सहमी थी। ये मोहब्बत जो उफ़क़ शाह से है? एकदम तमाम फासले मिटाए वो इसके करीब आया था। उफ़क़ की सांस रुकी थी। नजरें उठाई, बारी को देखा जहाँ इसकी आंखों में हलकोरे लेता अनजाना एहसास इसे मिसमराइज करने लगा था। लौटा उफ़क़, हर खता दरगुजर कर दूंगा, उसके कदमों में बैठा था। भला जख्म देने वाला भी रफूगर होता है? इसने सर उठाए पर शिकवा निगाह ज़रमीना पे डाली। जिसे आप चाहिए होते हैं, जिसके लिए आप अहम होते हैं, वो खुद आपकी ज़ात को रफू कर लेता है, और वो शख्स जो ज़ख्म दे में स्याही करे वो बेहतरीन रफूगर साबित हो सकता है मेरी जान, क्योंकि उसे अपने दिए दर्दों का हिसाब किताब मालूम होता है। मोहब्बत का पेमद लगाकर वसल की शाम की तरह ओढ़ लेता है। अब के लौट आने वाली आंखों में निदामत का उनसर भी शामिल है। किसी गमगीर सोच के तहत ज़रमीना ने उसे कहा था, जानती थी कि उफ़क़ अब्दुल बारी के मामले में गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। शायद मोहब्बत के मक़ीन ऐसे ही सहम जाया करते हैं। फुप्पो, जब से अब्दुल बारी यहाँ आया है आप मीना फुप्पो नहीं रही, सिर्फ इसकी माँ बन के सोचती हैं। आपको अभी भी लगता है अब्दुल बारी के इतना सब कुछ करने के बाद उसे माफ़ करने की गुंजाइश बनती है? उफ़क़ का लहजा हर तासुर से आरी था। वो इन मसलहतों को समझ ही नहीं पा रही थी जिनको अपनाना ज़रूरी हो चुका था। एक तरफा सज़ा का हकदार अब्दुल बारी को ठहराए जाना भी ठीक न था। कहीं न कहीं इसकी वीरान ज़िंदगी की वजह हम भी हैं। उफ़क़, क्या ही अच्छा हुआ अगर हम इसको नई ज़िंदगी जीने में मदद दें। और ऐसे कब तक चलेगा बेटा? अगर रिश्तों को एक वक्त पे इनकी कदर से आशना करवा दिया जाए, तो इनकी पहचान दे दी जाए तो अच्छा होता है। अंधा एतमाद तो शीशे की तरह होता है, एक ठोकर लगी नहीं और कई टुकड़ों में बटा नहीं। जब अब्दुल बारी पे अंधा एतमाद किए एक दुनिया फतह करने का गुमान कर बैठी थी, तो एक और बार भी उसे आजमाने में हर्ज नहीं है। मैंने इसकी आंखों में जिंदगी की उम्मीद देखी है उफ़क़, मैंने अब्दुल बारी में उफ़क़ शाह को देखा है। ज़रमीना ने उफ़क़ को सामने इसकी नादानियों की दास्तान भी रखी, जो कि अब्दुल बारी की नदामतों को हम कदम थी। इनकी बातों में खोई उफ़क़ फर्श की सफ़ेद चादर देख रही थी, जहाँ हल्की हल्की लकीरें पड़ना शुरू हो गई थी। वजह की कि वो पाँव के अंगूठे से फर्श खुरच रही थी। फैज़ान चाहते हैं हम इनके आबाई घर शिफ्ट हो जाएं। वो दुनिया के सामने मेरी हैसियत वज़ा करना चाहते हैं। एक और मज़दा सुनाया तो उफ़क़ के जिस्म में एक अनदेखी दर्द की लहर उठी थी। वहाँ अब्दुल बारी की बीवी भी तो मौजूद होगी, अनीज़े। उफ़क़ को अपना आप किसी बंद किले में मुक़य्यद महसूस हुआ। वो किले में भटकती मुसाफिर बन के रह गई थी, जिसे अपनी ज़िंदगी की बहारों की कोई उम्मीद ना थी। मैं यही ठीक हूँ पुप्पो, आप जाएं फैज़ान अंकल के साथ। नए रिश्ते, नई ज़िंदगी की मसरतों पे आपका भी तो हक़ है ना? खुद को तकलीफ़ देकर एहसास से निकाले, इसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि ज़रमीना उसी पर सोच निगाहों से देखती चुप रहीं। शाम में अलमास और अनाया की आमद एक बड़ा सरप्राइज साबित हुई थी। कितनी देर वो उफ़क़ को खुद से लपटाए प्यार करती रही। वो इनके अब्दुल बारी की ख्वाहिश थी, जबकि अब्दुल बारी इनसे अनजान बना बैठा अनाया के बेटे से खेलता रहा। देखो उफ़क़, कितना के दीवाना है ये बच्चों का, आते साथ ही मेरे बच्चे पे काबज़ हो गया है। मेरे भाई के शौक़ को हवा देना बंद करो लड़की, कुछ सोच लो इसका भी, जो सब कुछ भुलाए यहाँ डेरे डाले बैठा है। अनाया की देखते वो इसकी तरफ हमकने लगा था।
ہیلے ماموں سے کہیں کہ ایک پیاری سی گڑیا لا دے جو ہمارے بچے کے ساتھ کھیلے گی۔ عنایہ نے بیٹے کو پکڑتے ساتھ فرمائش چڑھ دی۔ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتے افق کا چہرہ شرم سے سرخ پڑا تھا، جبکہ عبدالباری کے چہرے پہ ایک درد اپنی جھلک دکھانے لگا تھا۔ ایک دم سے یہاں سانس بند ہونے لگی تھی، تبھی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو عبدالباری؟ سکون سے بیٹھو، یہاں بات کرنی ہے مجھے تم سے، الماس نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ کیا یوں آوارہ بھنورا صفت انسان بن کے مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہو؟ ایک ماں کے جذبات سے نہیں کھیل رہے ہو تو اور کیا؟ یہ خود کو اور ہمیں الزام دینا بند کر دو۔ جو ہوا ایک برا خواب سمجھ کے بھول کیوں نہیں جاتے؟ الماس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے ماما، پلیز آ جاؤں گا۔ وہ نرم پڑتے الماس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ زرمینہ شاہ نے اس منظر سے نگاہ چرائی۔ لفظ ماما یہ ان کا کوئی حق نہیں تھا، لفظ ماما پہ ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ شیر جوان لڑکا ان کے جسم کا پروردہ تھا، لیکن پرورش کرنے والی تمام تر حقوق سونپے جا چکے تھے۔ وہ تو عبدالباری سے کبھی بھی یہ لفظ بھی سن نہ پاتی۔ خواہش درکنار تھی، پھر لوٹ کیوں نہیں آتے؟ جو ہوا عبدالباری وہ ہم سب کے لیے آزمائش تھی۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ 20 سال تک تم نے ایک معتبر پہچان کے ساتھ گزارے ہیں؟ روز عیدی سینٹر میں کئی ایسے بچے لائے جاتے ہیں جن کی اپنی شناخت ہی نہیں، پتہ نہیں ہوتی، اور تم تو ہمارا خون ہو۔ عنایہ نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ افق اور زرمینہ شاہ پس منظر میں چلی گئی تھی۔ تمہیں بہت سارے رشتے ملے ہیں عبدالباری، پلیز ان رشتوں کی قدر سیکھ لو، ہم سب کو معاف کر دو۔ الماس کی آنکھیں چھلکی تو وہ تڑپ اٹھا تھا۔ گھر چلو عبدالباری، تمہارا گھر تمہاری آواز سننے کو بھی ترس رہا ہے۔ الماس نے تمہارا گھر یہ زور دیتے پرسکون جھیل میں آخری کنکر مارا تھا۔ صرف تم ہی نہیں، زرمینہ چچی اور افق بھی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ عنایہ نے اسے اپنا بیٹا پکڑواتے افق کے گلے سے لگا لیا۔ افق کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں، اور میں اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ الماس نے ایک نیا پلان بنایا تھا۔ اس منظر میں صرف عنایہ اور الماس کی اجارہ داری تھی، جو ماضی کا قصہ تمام کیے مستقبل کو سنوارنے کی امید لائی تھی۔ ہم بسط نازل دل و جاں میں بسائے بھی گئے، پھر گنوائے بھی گئے اور بھلائے بھی گئے۔ صرف عبدالباری کا جھکا سر باقی سب کو معتبر کر گیا تھا۔ وقت اپنی گردش بدلنے لگا تھا، کچھ نئی راتوں کے غلاب کھلنے لگے تھے۔ ایسے میں بہار رتوں کی آمد ہارے ہوئے مسافروں کو نئی امید لانے لگی تھی۔ محبتوں کے مقین اسے اپنانے سے انکاری رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہی تھی۔ جہاں فیضان نے دنیا کے سامنے زرمینہ شاہ کا ہاتھ تھامے اپنی پاک بیوی سے ایک گرہستی کرنے والی عورت کی شناخت دلوائی تھی، وہیں عبدالباری ہزاروں رنجشوں کو ایک کونے میں رکھے اس وقت افق شاہ کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ سفید لباس کی سفیدی چھٹی تو رنگوں کا بادشاہ سرخ رنگ کی شہانیاں بجاتے اپنی جگہ حاصل کرنے لگا۔ دیکھنے والی آنکھ اس کے حسین روپ کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ انیسے اور پھپھو کے علاوہ سبھی لوگوں کے عبدالباری اور افق شاہ کی شادی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ سبطین شاہ اور مستقیم شاہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سرخ رنگ جیسے بنایا ہی افق شاہ کے لیے گیا ہو۔ رنگین آبگینوں کی چمک لیے تتلیوں کی مانند رنگ بکھیرتی نخرائی ہنسی کی گونج سعیداں والی حویلی کی بیٹیوں کے لیے زندہ ہونے کی نشانی تھی۔ دادی سائی نے جب افق کے پہلو میں بیٹھی زرمینہ شاہ کو دیکھا تو کئی ایک ارمان جاگے تھے جس کی زندگی ان رنگوں سے منہ موڑے گزری تھی۔ قفس کے قیدی رہائی حاصل کرتے نئی دنیا کے باسی بننے لگے تھے، ایسی دنیا جو محض 3 دن کے سوگ پہ یقین رکھتے زندگی کے قافلے کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ اب کے زندانوں میں کوئی بیٹی مقید نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ سعیداں والی حویلی کی مکینوں کے یہ زرتہ آنچل اوڑے لڑکیاں اچھی لگ رہی تھیں۔ آج سورج ہر روز جیسے تھکے ہوئے مسافر کی طرح اپنی منزل کی جانب گامزن تو تھا، لیکن ایک مطمئن سرشاری لیے ہوئے تھا۔ دن ڈھلا، رات نے بسیرا کیا، برقی کمکسے سے سجا گھر زندہ انسانوں کے اندر سے پھوٹتی روشنی کی معراج لیے ہوئے تھا۔ وہ تمام مہمانوں سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا۔ ساری کثافتیں اس کا من موہنا روپ دیکھتے ڈھلنے لگی تھی۔ افق شاہ کے ستم پہ محبت نے اپنا پہرا بٹھایا۔ محبت اپنی فتح پہ خوش ہوتی رقص کر رہی تھی۔ عبدالباری نے ایک بھرپور نگاہ اس سراپے پہ ڈالی جو پور اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ آج سے پہلے شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ سرخ رنگ اتنا ہی پیارا لگ سکتا ہے۔ کتنی دیر خاموشی کا راج رہا تھا۔ کہنے سننے کو جیسے سب باتیں ختم تھی، لیکن بولنا بھی ضروری تھا، دنیا کی ریت تھی، نبھانی تھی۔ اس نے شیروانی اتارے ایک طرف رکھی، ہاتھ میں بیشے قیمت پائل تھامے وہ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ مانا کہ تھوڑے بے قدرے ہیں ہم، تیری قدر نہ کی، پر چل چھوڑ اب ناراضگی، اب دل نہیں لگ رہا۔ غمگین آواز نے کمرے میں پھیلی معنی خیز خاموشی کو توڑا تھا۔ ایک آشنا لمس نے پنڈلیوں کو چھوا تو وہ جیسے گہری نیند سے جاگتے پاؤں سمیٹ گئی۔
اس کا گریز عبدالباری کے لبوں پہ ہنسی کھلا گیا۔ عمر خسارہ بخت کو ان کا حساب کون دے، باتیں جو بے ثمر رہی، لمحے جو رائگاں گئے۔ بے سا خنگی سے کہتے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گریز پہ شکوہ کیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے رخ موڑے ایک نظر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ رنگ برنگی پھولوں سے مزین جہازی سائز بیڈ اور کمرے میں پڑی ایک ایک چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ سنہرے رنگوں سے مزین کھڑکیوں پہ پڑے پردے کمرے کے فرنیچر سے منعکس ہو رہے تھے۔ نہ جانے عبدالباری کون سے بختیوں کے خسارے کی بات کر رہا تھا۔ محلوں کا پروردہ شخص صرف ایک ذرا سی خالش پہ اتنا طوفان لایا تھا جس کے اثرات چاہتے ہوئے بھی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اپنے کندھے پہ سلگتا لمس محسوس کرتے وہ سیدھی ہوئی۔ جانتی ہوں ان جاغزین لمحوں کا کتنی بے تابی سے انتظار کیا ہے، جب افق شاہ کو یہ بتا سکوں کہ میں اس رشتے کی پامالی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ افق شاہ، تم نے کبھی عبدالباری کو جاننا ہی نہیں چاہا، محض انتقام لینا مقصد ہوتا تو کئی ایک ایسے مواقع میسر تھے، لیکن ایک ڈر تھا زرمینہ شاہ کے جیسے افق شاہ کمزور ہوئی تو عبدالباری پھر سے خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس لیے اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہا تھا۔ راستہ غلط تھا، نیت نہیں۔ محبت نفرت یہ کوئی سوچ سمجھ کے کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ میں نفرت کرنا چاہتا تھا، بے انتہا کرنا چاہتا تھا، اتنی شدید دنیا میں کسی نے کسی سے بھی اتنی نہ کی ہو، لیکن محبت زور آور ثابت ہوئی، پورے وجود سے خود کو منوائے نفرت کو اپنے پر سمیٹنے پہ مجبور کر گئی۔ کتنی بار افق شاہ، کتنی بار ہارا ہوں تمہارے سامنے۔ وہ آخری دن، آخری ملاقات، جب عبدالباری کی ذات بالکل تہس تہس ہو گئی، جب اس کی بے پایہ محبت کا جواب کسی تھپڑ کی مانند دیے تم اندھیروں کی طرف چلی گئی، جن اندھیروں نے کئی ماہ مجھے بے کل رکھا۔ حقیقتوں سے ناآشنا شخص جب حقیقت کی دنیا میں لوٹ کے آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ افق، نفرت کی انتہا تھی کہ تم نے مجھے تہیں دست کر دیا، میرا بچہ۔ افق، وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا، افق کی سانس رکی تھی، آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کے بکھرا تھا۔ میں نفرت کرنا چاہتا تھا افق، پھر سے نفرت کرنا چاہتا تھا، لیکن میں یہاں بھی ہار گیا افق، میں یہاں بھی ہار گیا۔ تار عنکبوت میں جکڑے اس شخص کو اس قفس سے محبت ہو گئی ہے، یہ ٹوٹنے بکھرنے کے عمل سے محبت ہو چلی ہے، کیونکہ جوڑنے والا کوئی رہا ہی نہیں۔ آخر کی آواز سرگوشیوں میں ڈھلی تھی۔ افق نے اشک بھری نگاہ اس پہ ڈالی، جواب بھی کسی جوگی کی مانند سب ہارے بیٹھا تھا۔ بیڈ کے پشت سے ٹیک لگائے اس نے افق کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آج رات کا پہلا تقاضا پورا کیا تھا۔ وہ اسے جھٹک تو نہیں سکی تھی، لیکن بڑی فرصت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتے خود کو جھوٹی انا کی فصیلیں اسے آزاد نہیں کر پا رہی تھیں۔ ایک تھکی نگاہ اس پہ ڈالتے عبدالباری نے آنکھیں موند لیں۔ اتنے ماہ کا ہجر بھی وصال شب کو رونق نہیں بخش پایا۔ میں آخری سانس تک تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کروں گا افق۔ نیند میں بھی اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ افق کا دل دھڑک کر فرش پہ پڑی خروچیں اپنے دل پہ سب محسوس ہوئیں، اپنا آپ کم مائیگا لگنے لگا تھا۔ وہ شخص محبت کی کون سی معراج پہ جا بیٹھا تھا جہاں تک رسائی افق کو ناممکن لگ رہی تھی۔ دل میں گدگن تھا تو دماغ عبدالباری کے سامنے ہارنے کا کہہ رہا تھا۔ دل و دماغ میں چھڑی جنگ سے آزادی حاصل کیے وہ اس جادوئی سحر سے نکلتے حقیقت کی دنیا میں آئی۔ اب کہ وہ لاکھ عبدالباری کے وجود سے انکاری ہوتی، لیکن اس نے افق شاہ کو دنیا کے سامنے اپنا نام دیتے، غلامی کی زنجیروں سے رہائی دیتے معتبر کیا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس شخص کا بھرم رکھنا دور، پردہ بھی نہ رکھ پائی۔ افق کی آنکھوں کے سامنے چم سے وہ تصویر آ ٹھہری جو طبیعت میں مذہل سی ہونے لگی، پر عبدالباری کی لاکھ دلیلوں پر بھی وہ یقین نہیں کر پائی تھی کہ وہ بھٹکا ہوا شخص بہکا نہیں تھا۔ محبت کی فصلیوں نے اسے کسی ایک کا ہی رکھا تھا، لیکن افق شاہ کو اس شخص تک پہنچنے کے لیے محبت کی ان بلندیوں تک پہنچنا ضروری تھا۔ تیرا عشق تھا جو غبار بن کے قدم قدم میرے ساتھ تھا، تیری خواہشوں کا دیا بجھا تو نگر نگر ہے دھواں دھواں۔ اس کی نیند چوڑیوں کی جھنکار سے کھلی تھی، بھاری ہوتے سر سے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کثرتی مقدار میں ڈرگز لینے کی عادت کی وجہ سے اس کے لیے ڈرگز سے جان چھڑوانا مشکل ہو گیا تھا۔ تب ڈاکٹر کی مدد سے وہ لائٹ ٹرینکولائزرز استعمال کر رہا تھا کہ پرسکون رہ سکے۔ رات کی تقریب میں کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اس نے وقت پہ دوائی لی تھی جو اس کے کمرے میں آتے ہی سو جانے کا شاخسانہ تھی۔ ایک شرمندہ سی نگاہ افق پہ ڈالی، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، کہیں بدگمان لڑکی مزید تو غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہو گئی۔ ان گنت خدشے سر اٹھانے لگے تھے۔ دراز سے کچھ نکالتی افق کی نگاہ جاگتے ہوئے عبدالباری پہ پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا اور نگاہیں چرائے وہاں سے ہٹ گئیں۔ دروازہ بجایا جا رہا تھا، ساتھ میں عنایہ کی آواز بھی تھی۔ اس نے تھوڑا جھجکتے ڈور اوپن کیا۔ حد ہے بھائی، مانا کہ بڑے عرصے بعد کا ملن ہے، پر ایسی بھی کیا مدہوشی کہ کھانے پینے کا ہوش نہ رہے۔ اس نے آتے ساتھ ان دونوں کی کلاس لی، ایک معنی خیز نگاہ افق کے نخیز بھیگے چہرے پہ ڈالی جہاں نئی نویلی دلہن کا عکس نمایاں تھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ گڑبڑائی تھی، پر وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کیا یار، صبح صبح کسی جلاد کی طرح آن نازل ہوئی
اپنے شوہر اور بچے کو دیکھو، ماں بدولت کے لیے ایک عدد ملکہ تشریف لا چکی ہیں، آپ پریشان نہ ہو تو اچھا ہے۔ عبدالباری نے ایک دلکش نگاہ افق پہ ڈالتے ہوئے عنایا کو جتایا کہ ساتھ ہی کمفرٹ اوڑھتے مزید سکون کا اعلان کیا تھا۔ ہاں میرے شہزادے، آپ اور آپ کی ملکہ عالیہ کو میں بتا دوں کہ آج آپ کے لیے خصوصی تقریب ولیمہ کا اہتمام کیا ہے۔ بیوی کے آتے آنکھیں ماتھے پہ رکھنے والے بے مروت انسان، آئندہ کھانے کی فرمائشیں بھی بیوی سے کرنا۔ عنایا نے افق کی آنکھوں سے خفیف سا اشارہ کرتے کرتے عبدالباری کو سنایا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔